अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवाल और मैं हूं मिस बासित। नाज़रीन, आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने अवाम को एक खुशखबरी सुनाई है। उनका कहना है कि महंगाई की जो शरह है वो सिंगल डिजिट पर आ गई है और आने वाले दिनों में महंगाई में मज़ीद कमी जो है वो आएगी। इस पर बात होगी और इसके साथ साथ जो है वो आलमी बैंक के नो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की 20 साल के बाद जो है वो पाकिस्तान आमद, इस पर भी बात होगी। और आज जो है वो शाहिद खान अब्बासी साहब की जानिब से भी एक बयान दिया गया। उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ को खत लिखने का क्या मकसद है, चूंकि बानी पीटीआई के हवाले से उन्होंने बात की कि बानी पीटीआई जो है वो आर्मी चीफ को गालिबन 2 से 3 खतूत जो है वो अरसाल कर चुके हैं। तो उनका कहना है कि आर्मी चीफ को खत लिखने का क्या मकसद है, अगर खत लिखना है तो वो पाकिस्तान की आवाम को लिखें। पाकिस्तान के आखिरी हिस्से में डिबेट होगी। शेर अफजल मरवस भी जो है उनका कहना है कि मैं 4 दिन से ये पूछ रहा हूँ अपनी ही पार्टी से, अपनी जमात के लोगों से कि मुझे क्यों निकाला, लेकिन अभी तक मुझे इस चीज़ का जवाब नहीं मिला कि मुझे क्यों निकाला। खुसर पुसर पर कौमी असम्बली की सीट क्यों छोड़ूं, पार्टी पर जो है वो कब्जा नहीं होने दूंगा, ये शेर अफजल मरवस साहब का कहना था। तमाम तर मौज़ूआत आज की डिबेट का हिस्सा होंगे और इन पर मुदल्लिल गुफ्तगू करने के लिए हमेशा की तरह मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एहसन ज़िया साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं, कौमी और बैनुल अक़वामी अमूर पर गहरी नज़र रखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम एहसन साहब, आज जो है वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जानिब से आवाम के लिए एक खुशखबरी सुनाई गई है। उन्होंने कहा कि महंगाई जो है वो सिंगल डिजिट पर आ गई है और आने वाले दिनों में महंगाई इससे भी ज़्यादा कमी जो है वो वाक़ई होगी। आप समझते हैं कि हकीकी मानों में महंगाई सिंगल डिजिट पर आ गई है और ये आवाम के लिए खुशखबरी की बात है? अच्छा, किसी वक्त वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब मुझे उनकी मुल्क कौम की खिदमत के हवाले से तो कोई शक नहीं, वो कोशिश में लगे रहते हैं सही। पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतर हो, पाकिस्तान के हालात बेहतर हो, लेकिन किसी वक्त वो ऐसे चुटकुले भी छोड़ देते हैं, ऐसे ख्वाब भी दिखा देते हैं जिस पर सिर्फ एक मुस्कुराया जा सकता है। सही। अब उन्होंने बताया कि जी मुल्क में 1 डिजिट तक आ गई है। पता नहीं ये इनको ये अदाद-ओ-शुमार कौन देता है और ये किस तरह इन तक पहुँच जाते हैं, और फिर ये है कि ये सिर्फ बिलीव कैसे कर लेते हैं। ये बड़ी अहम बात है। जिस मुल्क में महंगी तरीन बिजली जो है आम आदमी खरीद रहा है, महंगी तरीन गैस खरीद रहा है, महंगी तरीन पेट्रोल खरीद रहा है, यानी दुनिया के बाकी जगहों से तो उसके रेट्स का अंदाजा लगाया जाए तो, और फिर 47 किस्म के टैक्सेस, वो जालमाना एक टैक्सेस है, एक सिस्टम है, उसको साथ वो पे कर रहा है, तो वहाँ महंगाई कैसे कम होगी? फेडरल का सबसे बड़ा सब्जेक्ट जो है वो उसको जो आप समझते हैं कि महंगाई कम हो, उसके अंदर पेट्रोल की कीमतें, उसमें गैस की कीमतें हैं, और जिसके अंदर आप जो है आप बिजली की कीमतें समझ लें। अच्छा, अब ये वही चीज़ें हैं जिसके ऊपर खुद प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कई दफ़ा कह चुके हैं कि जनाब बिजली की कीमतें जब तक कम नहीं होंगी तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम नहीं होगी, यानी महंगी चीज़ें बनेंगी। सही। तो इस वक्त तक तो महंगी बिजली है, महंगा पेट्रोल है, तो जहाँ जहाँ भी कोई चीज़ अगर बन रही है पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान में वो बिक रही है वो तो 1 डिजिट में आना मुहाल है। सही। ठीक है, इसलिए कि ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा आप समझ लें पेट्रोल के जरिए है, फिर टैक्सेस हैं, मैंने आपको गिना दिए जो फैक्ट्रियों में लगे हुए हैं, और वो यानी बहुत ही जालमाना किस्म के टैक्सेस, यानी आवाम की जेब में हुकूमत ने तरीका बनाया हुआ, और इसे मैं रियासती डाका कहता हूँ कि आप कान इधर से पकड़ लें या कान इधर से पकड़ लें, ये दोनों हाथ गवर्नमेंट की आवाम की जेब में है। अव्वल तो उनकी जेबें वैसे ही खाली है, लेकिन अगर कुछ आ भी जाता है तो उसे निकाल लेते हैं। तो ऐसी सूरत में कैसे कोई चीज़ सस्ती मिल सकती है? जब मैं एक कंज्यूमर हूँ या मैं एक आम आदमी हूँ और आप भी एक आम आदमी है, तो घर में आप बिजली का सस्ती खरीद रहे हैं, जो फेडरल सब्जेक्ट है सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर साहब के अंडर आ रहा है। क्या आप गैस सस्ती खरीद रहे हैं? क्या आप उसकी वजह से आप पेट्रोल सस्ता खरीद रहे हैं? जब ये सारी चीज़ें महंगी खरीद रहे हैं तो तमाम अगर आप देखें ताने बाने जितने भी हैं अशिया की कीमतों के इसी से बंधे हुए हैं। सही। आप कान इधर से पकड़ लें, आप कान इधर से पकड़ लें, वो महंगी है। 1 डिजिट पे आने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। सही। और पता नहीं ये खुशनुमा ख्वाब कौन किसी को दिखाता। मेरा ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को रियलिटी में रहना चाहिए, ऐसे दावे नहीं करने चाहिए जिसके ऊपर सिर्फ हंसी आए। आप समझते हैं कि मौजूदा हुकूमत जो है वो ऐसा सब आवाम को कोई आर्जी रिलीफ देने में कामयाब हुई, अगर उनकी जो है वो इब्तदाई कारकर्दगी को भी आप देखें तो? देखिए, इसमें मैं ये बात करूंगा कि अगर तो मैं फेडरल गवर्नमेंट की बात करूं तो मुझे शायद वहां से कोई रिलीफ नजर नहीं आ रहा। हाँ, कुछ रिलीफ आया जरूर है, लेकिन उस वक्त आप कहें ना कि 1 डिजिट पे आ गया तो वो नहीं सही। अच्छा। पंजाब के अंदर मरियम नवाज साहबा जो हैं वजीर आला पंजाब, उनकी एफर्ट से, अच्छा, उनकी काविशों से जो अशियाए खुर्दोनोश हैं, अजनास हैं, उनके रेट्स यकीनन कम आए हैं। आज अगर मैं पंजाब की बात करूं तो यहाँ सब्जी सस्ती मिल रही है। अगर बात करें
جو مارکیٹس کی بات کریں یا منڈیوں کی بات کریں, آگے آ کے ابھی بھی وہ سسٹم موجود ہے کہ میں بہت دفعہ دیکھتا ہوں کہ گاجر جو ہے وہ 100 روپیز کی اچھے خاصے کے جی مل رہی ہے مارکیٹ کے اندر, لیکن جب یہاں پر آتی ہے تو 50 روپے کی کے جی ہو جاتی ہے اور 2 کے جی اس میں دے رہے ہیں جو عام لوگ یہاں بیچ رہے ہیں, سبزی فروش ہے. اس کا مطلب ہے درمیان میں اتنا کمیشن ہے کہ اس کا ریلیف عام آدمی کو اس طرح نہیں پہنچ رہا جو پہنچ سکتا ہے. اب تو اس کو دیکھنا یہ ہے کہ جو قیمتیں کم کرنے والا جو نیٹ ورک ہے پنجاب گورنمنٹ کا, وہ کیوں افیکٹولی کام نہیں کر رہا. صحیح, آپ نے کہا کہ کچھ ریلیف جو ہے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ پنجاب حکومت کی جانب سے دیا گیا. ایسا صاحب پنجاب حکومت کی جانب سے جو ریلیف دیا گیا اس کو ہم عارضی ریلیف کہہ سکتے ہیں یا مستقل ریلیف عوام کے لیے؟ دیکھیں وہ کوشش تو کر رہی ہیں نا. مثلا آج اگر میں دیکھوں تو بہت سارے شعبے ہیں جہاں انہوں نے بہت سارے انیشیٹو لیے ہیں. اچھا, مریم نواز صاحبہ نے. صحیح, میں صرف اس وقت بات کروں گا اشیاء خردو نوش کی اور اجناس کی اور سبزیوں کی اور پھلوں کی, جس کا عام آدمی سے تعلق ہے. اور یہ حقیقت ہے اچھا, کہ اس وقت سبزی جو ہے اس کے ریٹس میں کمی آئی ہے, اچھا, پھلوں کے ریٹ میں کمی آئی ہے اور اجناس کے ریٹس میں بھی کمی آئی ہے, جو ایک عام آدمی کی جو میں سمجھتا ہوں کہ پہنچ میں تو میں نہیں کہتا ابھی بھی اس کے ریٹس مزید کم ہونے چاہیے, لیکن چلیں اس کا کمپیریزن اگر پچھلی گورنمنٹ سے کروں تو وہ نیچے آئے ہیں, ریٹس اتنے زیادہ نہیں ہیں ابھی بھی, بہت نیچے بھی لے جائے جا سکتے ہیں. لیکن اگر میں کروں بات پرائم منسٹر آف پاکستان کی تو وہ کہتے ہیں کہ جناب 1 ڈیجٹ پہ مہنگائی آ گئی ہے, تو میں نہیں سمجھتا کہ ایسا کچھ ہوا ہے. اور یہ بھی اگر بات کی جائے نا سبزیوں کی اور یہ پھلوں کی, تو یہ بھی پنجاب کی حد تک آپ کو نظر آتی ہے. سندھ میں وہی ریٹ ہے, آپ بلوچستان میں چلے جائیں وہاں پہ بھی اسی طرح خوشروا ریٹس پہ بک رہی ہے, اور خیبر پختونخوا میں بھی یہی سچویشن ہے. تو اوور آل اگر بات کریں پاکستان کی تو وہاں پر بھی یہ اپلائی نہیں ہوتا سارا کا سارا یہ فارمولا یا بات جو ہے. تو پتہ نہیں کہاں سے یہ گدڑ سنگھی میں سے کہوں گا, اور بیٹھے بیٹھے پتہ نہیں کیا خیال آ جاتا ہے جو ابھی شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر پاکستان کو کہ وہ اس طرح کا بیان داغ دیتے ہیں. صحیح, ایسے صاحب حقائق کچھ یہ بھی ہیں, ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ میں کرپشن میں جو ہے وہ آپ کا اس میں اضافہ ہوا ہے. آپ کا ملک کرپشن میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ترقی کی جانب ہے. اگر کچھ رپورٹس ایسی آتی ہیں کہ کرپشن میں تو آپ اوپر کی طرف جا رہے ہیں, تو ایسے صاحب اس میں پھر یہ ایسے ہوتا ہے کہ معیشت بہتری ہے, اگر کرپشن کی آپ کا ڈیجٹ بڑھ رہا ہے تو از اٹ پاسبل کہ پھر آپ یہ کہیں کہ معیشت اب مستحکم ہے اور مہنگائی کمی کی طرف جا رہی ہے, یعنی کہ مہنگائی میں ہم کمی کر رہے ہیں لیکن کرپشن میں بھی دیکھیں مہنگائی کی کمی کا میں ایک اور آج آپ کو بتاتا ہوں, ایک اور واقعے سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یوٹیلیٹی سٹورز جو ہیں وہاں پر بہت زیادہ لوگوں کو بے روزگار کیا گیا, ہاں جی, انہیں وہاں سے ہٹایا گیا. تو آج غالباً ایک نوجوان جنید نام جس کا ہے اس نے خودکشی کر لی ہے. بالکل ٹھیک ہے, تو صورتحال یہ ہے کہ ایک طرف آپ کے نیپرا کے ادارے کے جو میں سمجھتا ہوں کہ مغلیہ دور کے شہزادوں کی طرح وہ لگتے ہیں, ہاں جی, جنہوں نے آج کیبنٹ کی منظوری کے بغیر ہی اپنی تنخواہوں میں 3 گنا اضافہ کر لیا. 20 سے 22 لاکھ نیپرا کے جو ہیڈ ہیں وہ 30 لاکھ سے اوپر چلے گئے اور یہ ججز سے بھی اوپر چلے گئے. اور مزے کی بات ہے مادر پدر آزاد ہے, کوئی سسٹم کو فالو نہیں کر رہے, سسٹم ہی فالو نہیں ہے آپ کا, کیبنٹ کی مرضی کے بغیر ہو نہیں سکتا, ہاں, اور انہوں نے کر لیا اور کوئی انہیں پوچھنے والا بھی نہ, ان کے کان پہ کوئی جوں رنگی ہے نہ ان کے چہرے پہ کوئی پشمانی ہے, ڈٹائی کے ساتھ کہہ رہے ہیں ہم نے بڑھا لیا. جہاں جو کوئی کر سکتا ہے وہ کر لے. اسی طرح آپ کو پتہ ہے پہلے آپ کا جو یہ جو FBR کا ادارہ ہے, انہوں نے گاڑیاں اربوں روپے کی گاڑیاں انہوں نے خریداری کر لی تھی. تو ایک عام آدمی کی حالت زار یہ ہے کہ آپ یوٹیلیٹی سٹورز کے لوگوں کو تو فارغ کر رہے ہیں, بے روزگار کر رہے ہیں, بے روزگار کر رہے ہیں. ان کی کتنی تنہائیں ہوں گی, 15,000, وہ جو بیسکس ہے وہ بھی نہیں مل رہی انہیں, 50,000. اور دوسری طرف جو 7 لاکھ تنخواہ لے رہا تھا اس کو 30 سے اوپر آپ نے پہنچا دیا. یعنی اور یہ کہاں سے آ رہی ہیں؟ قومی خزانے سے. اور یہ کہاں سے آ رہے ہیں؟ مہنگی بجلی. یعنی میں پھر آپ سے کہہ رہا ہوں کہاں سے, جو پرائم منسٹر صاحب کے اندر کی ڈومین ہے ڈائریکٹلی ان کی گورنمنٹ کی, بجلی مہنگی اتنی کی جا رہی ہے. اور تمام اس وقت جو آپ کے ان کے ادارے ہیں یہی کہا جا رہا ہے کہ تقسیم کار کمپنیاں جو ہے نقصان میں جا رہی ہیں, لیکن انہوں نے دیکھے تنہائی کہاں بڑھا لی ہیں. مثلا مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ تو شاید کسی ایسے ملک میں رہتے ہیں جس کا دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے. اسی ملک میں ادارے میں اسے بے راہ روی, تو اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس کہیں پہ بھی نہیں ہوتا. معیشت کی بے راہ روی کہیں گے, بالکل, اس سے آپ سمجھے کہ اختیارات کی بے راہ روی ہے. یعنی قوم کے ساتھ ہم مذاق کر رہے ہیں. ایسے سب یہ اختیارات کا ناجائز استعمال ہے جو ہم ابھی دیکھ رہے ہیں, اور کیا اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوتا, کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوتی؟ آپ کا ایک ادارہ خود مختار ہے اور وہ جیسے چاہے جب چاہے جتنی چاہے وہ اپنی مراد بڑھا سکتا ہے, وہ جب چاہے اپنی تنخواہوں میں اضافہ کر سکتا ہے. یعنی یہ ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. دیکھیں میری بات سنیں, یہ بات یہ نہیں ہے کہ جناب انہوں نے اختیارات کا ناجائز استعمال, او بھائی یہ کرائم ہے باقاعدہ. ایک آپ ڈاکہ مار رہے ہیں
वो दिन एक डाकू गन से पकड़ के रोड पे खड़ा होकर किसी से 10,000 छीन ले तो हम उसे डाकू कहते हैं। बिल्कुल। तो ये तो बड़ा आसान है, व्हाइट कॉलर डाकू बैठे हुए हैं, इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल भी करते हैं, क्राइम भी करते हैं और अपनी तनख्वाह इतनी बढ़ा ली है और कोई इन्हें पूछने वाला भी नहीं। और किसके? पाकिस्तानी कौम के टैक्सेस से पैसे से। तो महंगी बिजली हमने इसलिए इनको देते हैं कि अपनी तनख्वाहें इतना ज्यादा कर लें। हाँ, अच्छा, ये क्या ऐसा कर रहे हैं मुल्क में, कौन सी इन्होंने कमाल कर दी है कि जिसकी वजह से इस सर्विसेज के ऊपर आप इनको जो है इतने पैसे दें? मतलब पाकिस्तान के अंदर कोई भी गवर्नमेंट का इदारा, उसे पीआई, वेदर इट इज पीआई है, वेदर इट इज रेलवे, आप कोई भी इदारा ले लें, सब नुकसान में जा रहे हैं। लेकिन वहां पर जो बेकार करेसी बैठी हुई है वो अरबों खरबों खा रही है, उसके परसेंट प्रिविलेजेस बढ़ाए जा रहे हैं। अब क्या करें, जजेस ने पिछले दिनों में तनख्वाहें बढ़ा ली, फिर आपकी ये असेंबली के लोगों ने बढ़ा ली, आपकी असेंबली में। और बल्कि आज मैं देख रहा था कि एक शख्स जो है इनके अंदर है, जो गवर्नमेंट का नुमाइंदा, तो वो ये कह रहा है दूसरों को कि भाई जिसको तकलीफ है बढ़ाने पर, तो बाकी वो अरकान असेंबली जो है वो एहतजाज ना करें, बल्कि जो उनका इजाफा है उसे वापस ले लें। बिल्कुल, ये तो स्पीकर साहब की जानिब से भी कहा मेरा ख्याल है ये अच्छी बात है, मशवरा अच्छा है। जो अपोजिशन है उन्हें एक वो क्या कहते हैं मामूली सा इस पे एहतजाज नहीं करना चाहिए, बल्कि कौम की आवाज बनते हुए उन्हें वापस करना चाहिए। बिल्कुल। उन्हें असेंबली के इजलास में आकर ये कहना चाहिए कि जनाब हमें ये इजाफा नहीं चाहिए, जो कौम के जेब पर शब खून मारा जाए, जहाँ आप उनकी रगों से निकाल रहे हैं, यार कुछ शर्म करें, कुछ ख्याल करें, क्या कर रहे हैं आप? तो मेरा ख्याल है कि ऐसे सब अरकान असेंबली ने अपनी तनख्वाहें बढ़ाई, जजेस ने अपनी तनख्वाहें और मराहत बढ़ाई, एफबीआर ने अपनी वो गाड़ियां और मराहत वो सारे वो सब कुछ, अब नेपरा ने जो है वो खुद साख्ता अपनी तनख्वाहें बढ़ा ली। आप क्या समझते हैं कि चूंकि ये इदारे भी इस तरह करते हैं कि फलां इदारे ने एक तो ये उस पे चूंकि चेक एंड बैलेंस नहीं था, तो लिहाजा अब एफबीआर सामने, अब नेपरा सामने आया और फिर नैब सामने आएगा, वो जिस इदारे का जो जिलता आएगा जब चाहेगा वो करेगा। इस पर एक तो रियासती जो है ऐसा लगता है कि बाकायदा लूट मार है, रियासती इदारे लूट मार में मुलविस है, और ये रियासती इदारे अब उनके जो अरबाब इख्तियार है वो भी खुल के कर रहे हैं। बिल्कुल। यानी इस हमाम में सब नंगे हैं। जिसका जहां बस चल रहा है, जिसका जहां इख्तियार चल रहा है वो अपनी करे जा रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई सिस्टम आपको नजर नहीं आता। मसलन मियां शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, क्या इसका नोटिस लेंगे? क्या वो पहले जो गाड़ियां खरीदने की बात की गई उसका कोई नोटिस लेगा? मतलब यार ये कौम है जो कर्जों में डूबी हुई है, और जहाँ हर पैदा होने वाला बच्चा 2 लाख के करीब जो है एक मकरूज होकर पैदा होता है, उस कौम के अरबाब इख्तियार ऐसी शहाना जिंदगी गुजारना चाहते हैं। वो तो मेरा ख्याल है मूलिया शहजादे इस तरह की जिंदगी नहीं गुजार रहे थे जो ये गुजार रहे हैं। तो मेरा ख्याल है ये एक, और उनके चेहरे पर, उनके माथों पर कोई अर्के नदामत नहीं है, ये बड़ी एक अजीब सी बात है। और नेपरा के ऊपर जब ये सारा कुछ कर ली गया, इसका मतलब है सिस्टम के अंदर इतना लूप होल था कि इतना कुछ कर भी लिएगा और किसी को पता ही नहीं। हाँ। जो वो कर भी नहीं सकते उन्होंने कर लिया, अब वो न्यूज बाहर आई तो पता चला सबको, अगर ये न्यूज बाहर ना आए तो ये खा पी गए थे सारा कुछ। और ये पैसे किसके हैं? उस गरीब आदमी के जिसके पांव के नीचे जूती नहीं है। बिल्कुल। ये उससे आप टैक्स महंगी बिजली देते हैं, जो सारा गर्मियों में बेचारे के पास एक पंखा होता है और उस पंखे के ऊपर भी वो इतना ज्यादा जो बिजली का बिल पे करता है और गर्मी बर्दाश्त करता है, और फिर कई कई घंटे की लोड शेडिंग वो बर्दाश्त करता है। वो एक मोची है, वो एक परचून फरोश है, वो एक पान फरोश है। मतलब आप बात कर ले, बड़ा ही है कोई, कमहार है कोई, मतलब गरीब तरीन जो लोग हैं उनके वजूद से आप जो पैसे खींचते हैं, उस पर ऐसे अल्ले तलल्ले आप जो है उस पर आप पैसे खर्च कर रहे हैं। बिल्कुल। मसलन 7 लाख पाकिस्तान के अंदर, जहां सरकारी तनख्वाह जो है वो गालबन 30,000 है, ठीक है, 37,000, 38,000 है। एक सरकारी जो तनख्वाह मानी गई है किसी की भी, मिनिमम वेजेस जो आप कहते हैं, तो वहां सूरत हाल ये कि मिनिमम वेजेस जो है वो 37,000 है। तो 7 लाख से ह्यूज अमाउंट यार। बिल्कुल। फिर आप परसेंट प्रिविलेज डालते, अब उसको 32 पे ले गए यार। कोई ख्याल करें, कोई लाखों में, यानी आपने जो हजारों की जो तनख्वाहें थी आपने अपनी मन मर्जी करके उसको लाखों में कन्वर्ट कर दिया, आपको कोई पूछे भी ना। अफसरान इनके दिल सख्त हो चुके हैं, ये अपनी आखिरत को भूल चुके हैं। राइट। इनके नजदीक है कि पाकिस्तानी कौम को नोचना है बस, इनके वजूद को कुछ नहीं छोड़ना इनके पास। हजारों लोग रोज खुदकुशियां कर रहे हैं, लोगों के पास खाने को पैसे नहीं है, और इनके देख लें, इनकी शाहाना खर्चे देख लें। बिल्कुल। ऐसे सब 186 मिल्स शट डाउन हुई हैं पंजाब में एक साल में। आटे की कीमत में 50% से ज़्यादा का इजाफा हुआ 2022 की इस वर्ष, और जो जीडीपी की ग्रोथ है वो चूँकि जो साबका हुकूमत है वो 6% पर छोड़ के गई, और इस वक्त जो डिजिट है वो 0.5 है। अगर जीडीपी की शरह में कमी वाक़ई हो रही हो और मुल्क के वज़ीर आज़म साहब ये कह रही हूँ कि महंगाई का डिजिट जो है वो कम हो रहे हो,
تو مطلب بیانات میں اتنا تضاد دیکھیں یہ کیوں؟ آپ کو ان حقائق کا تو پتا ہوتا اعداد و شمار کا اتنا گورکھ دھندا ہے کہ عام آدمی کو تو گھما کے یہ رکھ دیتے ہیں. ٹھیک ہے, حقائق یہ ہیں کہ ایک عام آدمی کی جو اصل, میں بنیادی نقطے پر آ جاتا ہوں, صحیح کہ آپ کی گورنمنٹ ہو, آپ کے ارباب اختیار ہو, وہ پاکستانی قوم کے اوپر جو ٹیکسوں کا ایک بوجھ لا دیا گیا ہے غیر منصفانہ, ظالمانہ, اس سے اربوں خربوں کما رہے ہیں اور پوری دنیا کے اندر یہ اپنی پراپرٹیز بنا رہے ہیں. آج میں آپ کو ایک سرکاری ادارے کے جو ہے یہاں پر لاہور میں, جس کا کام تھا کہ ملک کی جو فضا ہے اور شہر کی فضا کو ٹھیک کرنا ہے, اس نے خیر آج تک تو نہیں ٹھیک کیا. وہاں 8-10 لاکھ کے اوپر جو ہے وہاں پہ بھی ریٹائرڈ ملازمین بھرتی کیے گئے ہیں اور ان کے خواہش و کارب وہاں پر ہے. اس کا نام ہے روڈا. اب روڈا کے اندر صورتحال یہ ہے کہ ابھی اس کی میں ریسنٹ آپ کو ایک نیوز بتا دیتا ہوں کہ روڈا کے اندر ایک اعلیٰ افسر ہیں, اچھا, ان کے 2 بیٹے ہیں. صحیح, انہوں نے دبا کے یہاں پیسہ کمایا ہے اور دونوں کو, ایک کو بیرون ملک, میں اس کی تفصیلات بھی کسی پروگرام میں آپ کو آگاہ کر دوں گا, اچھا, روڈا ایک کو پروجیکٹس باقاعدہ بیرون ملک جو ہے فوڈ چین بنا کے دی ہے. کسی باہر کے ملک میں, مغربی ملک کے اندر فوڈ چین بنانا کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی. اور دوسرے بیٹے کو انہوں نے لیدر کی فیکٹری لگا دی ہے, وہ بھی بیرون ملک. ہاں, جو یہاں سے لوٹ رہے ہیں, باہر جا کے اپنی جائیدادیں بنا رہے ہیں, اپنی اولادوں کو سیٹ کر رہے ہیں. یہی حال ہمارے یہاں کمانا جنرلوں کا, یہی پاکستان سے, بیوروکریٹس کا, کھانا یہی ہمارے پاکستان. سیاستدانوں کا, یہی. تو یہاں کا آدمی غریب جو ہے مر رہا ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی 1 ڈیجٹ پہ آ گئی, کوئی خیال کرے. اور جی ڈی پی کی شرح اگر کمی واقع ہو رہی ہو اور ہم یہ کہیں کہ نہیں مہنگائی میں بھی کمی واقع ہو رہی ہو, تو یہ تو بات سمجھ سے باہر. دیکھیں 1 ڈیجٹ تو میں کہتا ہوں بہت بڑا نمبر ہے 1 ڈیجٹ پہ اگر آپ چلے گئے ہیں تو. ٹھیک ہے نا, 1 ڈیجٹ پہ کوئی مہنگائی نہیں آئی. مجھے بتائیں بجلی کے بل 1 ڈیجٹ پہ ہیں؟ بالکل بھی نہیں. گیس کے بل 1 ڈیجٹ پہ ہیں؟ بالکل بھی نہیں. پیٹرول کی قیمتیں 1 ڈیجٹ پہ ہیں؟ ہرگز نہیں. تو پھر کون سی 1 ڈیجٹ یار. صحیح, بالکل ٹھیک ہو گیا. آگے بڑھیں گے. عالمی بینک کے 9 ایگزیکٹو ڈائریکٹرز کی 20 سال بعد پاکستان آمد, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ عالمی بینک کے جو 9 ایگزیکٹو ڈائریکٹرز پاکستان آ رہے ہیں؟ دیکھیں یہ ہماری حکومت بڑے فخر سے بتا رہی ہے کہ جناب اتنے زیادہ لوگ جو ہے نا اس وقت آگے ہیں. اچھا, ان کے آنے کا مطلب یہ ہے کہ عوام کے اوپر ٹیکسوں کا مزید بوجھ. اچھا, یہ جو بھی $40 بلین کی جو بات کی جا رہی ہے اگلے 10 سال کے لیے لینے کے لیے, یا آپ کے ہر شعبے میں, پہلے ہم اتار نہیں پا رہے اور یہ اور کھا جائیں گے, اور کھانے کے بعد پے عام آدمی نے کرنا ہے. کھا انہوں نے جانے, اور اس کو ملک کی ترقی کا نام دینا ہے کہ جی ہم نے فیکٹریاں چلانی ہیں اور یہ چلانا ہے اور وہ چلانا ہے. جبکہ یہ پیسے جب ان کو مل جاتے ہیں تو ملک مزید گروی چلے جانا IMF کے پاس. آلریڈی جتنا قرضہ آپ نے پہلے لیا, آپ کے سرکاری ادارے, آپ کے ایئرپورٹس, ریڈیو پاکستان کی عمارت, آپ کی سٹیل مل تک, ہر چیز پہلے ہی IMF کے پاس اور جو یہ مالیاتی ادارے ان کے پاس گروی پڑے ہوئے ہیں. ہماری سڑکیں تک گروی پڑی ہوئی ہیں, ہماری عمارتیں تک گروی پڑی ہوئی ہیں. تو یہ پیسہ یہ تمام ملک کو کیا پلیج کریں گے؟ مثلا اس کا مطلب دوسرا یہ ہے کہ آپ کے پاس وہ جو آپ نے قرضہ لیا ہے اس کو پے کرنے کے لیے ابھی تک آپ کو بھی نظر آ رہا ہے کہ مزید آپ کو اور قرضہ لینا پڑے گا. اس قرضہ جو دیا جائے گا اس کا ایک بڑا حصہ اسی قرضے کی واپسی پہ چلا جائے گا. صحیح, پچھلا قرضہ ادا کرنا ہے تو ہم نے اور قرضہ لینا ہے اور پھر ہم نے سود سمیت ادا بھی کرنا ہے. اور جو بچہ پیدا ہو رہا گا آج اگر وہ 2 لاکھ پہ ہے, کچھ عرصے کے بعد وہ 3 لاکھ پہ چلا جائے گا, اور وہ قرضہ جو اس نے کبھی نہیں لیا, اس کے نوالدین نے لیا, لیکن وہ اس نے سود سمیت ادا کرنا ہے, اس نے ادا کرنا ہے, اس پہ ٹیکس لگائے جانے ہیں, اور اسے یہ بتانا ہے کہ ریاست کے ساتھ وفادار رہنے کے لیے, ریاست کے لیے اچھا شہری بننے کے لیے, اور آپ بس جو آپ پر ظلم کیا جا رہا ہے آپ خاموشی سے بغیر آواز اٹھائے یہ ٹیکس پے کرتے جائیں, تاکہ امیروں کے, ارباب اختیار کے, جو طاقتور لوگ آپ کے who are at the helm of affairs, ان کے گھروں کے فری AC چل سکے, ان کے گھروں کے جو ہے آپ فری بل جو ہیں وہ ہو سکے, ان کی گاڑیوں کا پیٹرول فری ہو, وہ غیر ملکی دورے مزے سے کر سکیں, اور وہ اس پیسے سے بیرون ملک کوئی دبئی میں جائیدادیں بنائیں, اور روڈا کے افسر کی طرح کوئی بیٹوں کو جا کے ایک لیدر کی فیکٹری لگوا دے, اور کیا کہتے ہیں ایک جا کے فوڈ چین بنا دے, کوئی جزیرہ خرید لے اور کوئی اپارٹمنٹس خرید لے, کوئی لندن میں خرید لے, کوئی سوئٹزرلینڈ میں خرید لے. مگر یہ ملک کی کس طرح سسٹم ٹھیک ہوگا؟ میرا تو اس گورنمنٹ سے سوال یہی ہے کہ آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ پچھلی گورنمنٹ نے ٹھیک نہیں کیا, اچھا آپ ٹھیک کر رہے ہیں, وہ لائنز تو ٹھیک ہونی چاہیے نا. مطلب میں نے کراچی جانا, جہاں میں ادھر جا رہا ہوں گوادر کی طرف, یا کراچی میں نے جانا ہے اور میں جا رہا ہوں کوئٹہ کی طرف, کراچی تو نہیں پہنچوں گا نا. ساری پتہ آپ کو آپ کی منزل کا ہی نہیں پتا, آپ جا کہاں رہے ہیں, آپ کو آپ کے ناستے میرا رخ ہی ٹھیک نہیں ہے. تو لوٹ مار کا بازار ویسے ہی گرم ہے. جب تک آپ ٹیکسوں کے نظام کو سدھارتے نہیں ہیں, آپ بجلی,
गैस, आप समझते हैं पेट्रोल कैसे की साहब कीमतों अब पर मौजूदा हुकूमत को इस चीज़ से बाहर आ जाना चाहिए? हम भी ये देखते हैं कि बहुत सी डिबेट्स हों या स्पीचेस हों, उसमें ये ज़रूर कहा जाता है कि ये तो इसमें साबिका गवर्नमेंट का ये किया जा रहा है। आपको लगता है कि अब बस ठीक है, अब तो सफिशिएंट हो गया, अब आपको जो करना है साबिका गवर्नमेंट ने बुरा किया, वो आपकी मैशत को तबाही के दहाने पे ला खड़ा किया, आप डिफॉल्ट की तरफ थे, वो सब कुछ हो गया। अब जो इस वक्त की जो गवर्नमेंट बरसर इक़्तिदार होती है, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसने हालात को कितना बेहतर करना है। अब ये तो नहीं है कि आप हर स्पीच में ये कह दें आगे हमारा तो कसूर इसमें कोई नहीं है, तो साबका गवर्नमेंट में ये छोड़ के गई तो हम वो भुगत रहे हैं। देखिए ये एक आप जस्टिफिकेशन देते रहे, लेकिन एक खास वक्त के बाद इसकी अहमियत खत्म हो जाती है। अब आपको 16 माह की गवर्नमेंट मिली, उसके बाद आपको अभी भी साल तकरीबन होने को आ गया है। जैसे सर निगरान सेटअप भी इनका अपना ही था। मैं वही कह रहा हूँ, 16 माह की गवर्नमेंट, उसके बाद निगरान सेटअप आपका जो 16 माह की गवर्नमेंट आ गई ना, उसके बाद ये वाली गवर्नमेंट आ गई, तो इसके बाद अब मजीद जस्टिफिकेशन तो नहीं है ना। अब तो सवाल ये पैदा होता है कि आप अपने करके दिखाना था। लेकिन मुझे ये लगता है कि पहले ये दावे करेंगे, फिर बहुत सारी स्कीमों का ऐलान करेंगे, लेकिन फिर इसी तरह कर्ज लेके एंड ये आएगा कि कुछ सालों बाद बताएंगे कि जनाब हम कामयाब नहीं हो सके, कर्ज बहुत है, हमें और कर्ज लेना पड़ेगा। सही। अभी ये कह रहे थे हम कशकोल तोड़ देंगे, अब मजीद कर्ज नहीं लेंगे, और ये हमारी आखिरी, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने कई दफ़ा इस कौम को ये कहा है कि ये हमारी आखिरी किस्त है, हम इसके बाद पूरी कोशिश करेंगे कि अब मजीद कोई किस्त ना लेनी पड़े। और अब फिर IMF का पूरा वफद आ गया। ये कोई खुशनुवीदी नहीं है कौम के लिए, ये कोई खुशी की खबर नहीं है कि वो शादी मर्ग से तड़प तड़प के मर जाएं, बल्कि ये अफसोस का मुकाम है। इसका मतलब ये है कि आपके मुल्क के अंदर आपकी इंडस्ट्री अभी तक ठीक नहीं हो पा रही है आपसे, ना आप पेट्रोल की कीमतें कम कर सके हैं, ना बिजली की कीमतें कर सके, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, आप सीधी सी बात है, आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम कर दें, आप फैक्ट्रियों के ऊपर, आप मिलों के ऊपर जो नाजायज़ आपने एक सिस्टम तो एक सीधा करें ना, ताकि बिजनेसमैन को भी यहाँ फ़ायदा पहुँचे। सही। फिर आपका जो गवर्नमेंट का काम है इसके अंदर वो है कि लेबर लॉज को यकीनी बनाए कि वहाँ जो बिजनेसमैन है या फैक्ट्री का ऑनर है, वो वहाँ पे जो काम करने वाले मुलाजिमीन है उनकी एक्सप्लॉयटेशन ना करें, उनकी उजरतें पूरी ना दे, तो उसका नोटिस लेना आप। बिल्कुल। लेकिन उन फैक्ट्रियों को चलने दे, उससे जो आप प्रोडक्ट्स आएंगी वो आप बैरून मुल्क बेचें, आपको डॉलर्स आएंगे, उन डॉलर से आप कर्जे भी पे कर सकते हैं और मुल्क भी मैशत भी तरक्की कर सकते हैं। अच्छा, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, हमें 1 साल के बाद पता चल रहा है कि हम मजीद कर्ज लेने की तरफ जा रहे हैं। तो वो जो हम कशकोल तोड़ने की बातें कर रहे थे कि जनाब आप मजीद कर्ज नहीं लेंगे, साल बाद हमें पता चला कि हम तो भाई उससे भी कहीं ज़्यादा कर्ज के लिए फिल्म चला रहे हैं, यानी हम 10 माह की तरफ चले गए। तो अभी ये है, तो फिर किसी दिन हमें पता चलेगा कि और हम कर्जे के लिए चले गए। तो भाई ये मुल्क सर्वाइव कैसे करेगा, मुझे ये बता दें। चाइना के साथ हमने किया $50 बिलियन का हमारा मुआहदा था सारा, ये अभी आप इतना बड़ा मुआहदा करें $40 बिलियन का, ठीक है, वो कहाँ से पे करेंगे? आपके यहाँ कौन सा सिस्टम है? आपने क्या उस पर गौर किया? आप तो ये चाह रहे हैं कि आपकी गवर्नमेंट बस काम करती रहे और आप छोटी मोटी क्या कहते हैं कि इनिशिएटिव्स लेके आवाम को ये कहते रहे कि जनाब हमने बहुत काम किया। मैंने फिर आपसे कहा जहाँ काम सही हुआ है, मैं कह रहा हूँ कि पंजाब के अंदर मरियम नवाज साहबा की, CM पंजाब की गवर्नमेंट के अंदर बहुत सारे इनिशिएटिव शुरू किए गए। सही। और जो इनिशिएटिव शुरू किए गए, सॉरी टू इंटरप्ट एहसन साहब, आपने पहले भी कहा कि वो बहुत सी स्कीमें जो है वो लॉन्च की जा रही हैं, और जितनी भी चीज़ों के ऊपर ये स्कीमें लॉन्च की गई, जो इनिशिएटिव लिए गए पंजाब हुकूमत में मरीम नवाज साहिबा की जानिब से, इससे तो आप समझते हैं कि इब्तदाई रिलीफ आवाम को मिलना शुरू हो गया, और ये इससे जो है वो कुछ हद देखिए तक। अब रमज़ान आ रहा है ना, हमारे हर साल क्या डिबेट होती है, एक तो रमज़ान से पहले जो कीमतें हैं, अच्छा, शायद खुर्दो नोश की, अजनास की, वो आसमान से वो तो पौंड से बाहर हो अभी जाती अभी है। तक तो ऐसा नहीं हुआ ना। दूसरी बात है कि अभी जो प्रेजेंट रेट है, आपके फल का रेट है, आपकी वेजिटेबल्स हैं, तो वेजिटेबल्स जो हैं वो उनके रेट अभी कम है, कंट्रोल्ड है। आपकी दालों के रेट जो हैं वो 100-150 रुपये इस वक्त कम है। मैं ये नहीं कह रहा, हम्म। दाल तो आपकी 60-70 से ज़्यादा नहीं मिलनी चाहिए केजी की, अगर वो आज भी 350-400 बिक रही है तो मैं ये तो नहीं कहूँगा महंगाई नहीं है, हाँ, ठीक है ना, उसको तो इतना ही मिलना चाहिए, मैक्सिमम 100 तक आप आ जाए। लेकिन वो पहले ही इतनी महंगी बिक रही है, चले आपने कुछ रिलीफ दे दिया, मैं उसे इनकार नहीं कर रहा, अभी इसमें बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, लेकिन मेरा ख्याल है कि उसके लिए उन्हें भी बहुत सारे पापड़ बेलने पड़े होंगे। एक और अच्छी बात ये हुई कि पंजाब से जो स्मगलिंग जा रही थी आटे की, जो अफगानिस्तान जाती थी बहुत सारी चीज़ों के, उसके ऊपर थोड़ा सा बेहतर चेक एंड बैलेंस नज़र आया। आपके बहुत सारी चीज़ें इसलिए महंगी हो गई पंजाब में, गोश्त है, अंडे हैं, वो यहाँ से स्मगल होकर अफगानिस्तान पहुँच रहे थे। फिर तो आटे की कीमत में कमी आनी चाहिए थी ऐसे जैसा, फिर तो कुछ आटे में रिलीफ मिलना चाहिए नहीं था। देखिए, मैंने उसमें ये 50% नहीं कहा इजाफा ना हो। कि मैंने ये तो नहीं कहा कि सब में रिलीफ मिल गया, बस उसमें आटे में नहीं हुआ होगा या थोड़ा कम हो गया होगा। मेरा पॉइंट ये है कि कहीं ना कहीं एक रिलीफ, जो अवाम का जो रिलीफ है ना, जी, वो है खरीदार जो चीज़ें खरीदते हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे। सही। वो बिजली भी खरीदते हैं, वो गैस भी खरीदते हैं, हाँ जी। वो अगर महंगी है
تو پرائم منسٹر صاحب نے کہاں سے, مطلب یہ تو نہیں ہے کہ وہ اس کے پیسے پے نہیں کرتے, ہر مہینے وہ اس کے بھی پیسے پے کرتے ہیں, رائٹ, تو وہ تو ان کو سستی نہیں ملتی. تو صحیح, کون سا 1 ڈیجٹ, کیا بجلی کے بل 1 ڈیجٹ پہ ہیں؟ نہیں تو پتہ نہیں, وہ تو کتنے 100 گنا اوپر جا چکی ہے. تو یہ باتیں ہیں کہ آپ کو حقائق قوم کو بتانے چاہیے اور اس کے لیے کام کرنا چاہیے. آپ کے پاس ایک ہی ٹول ہے, قرض لے لو بس, اور آسان حل یہ ہے کہ وہاں پر اس کا وہی ڈال دو. تو بس یہ سارا کام کرنا ہے. تو اس کے لیے کسی, میں نہیں سکتا فائنانس منسٹر کی ضرورت ہے, کسی سرکاری ادارے کا ایک کلرک لے, اس کو وہاں بٹھا دے, اسے بتاؤ کہ بھائی ادھر سے ہم قرض لیں گے تو اتنا ایڈ کر کے اس کو تم نے آگے بتا. یہ بات صرف حکومت کو ہی لگ رہا ہے کہ خوشی کی بات ہے کہ آئی ایم ایف کے نو ایگزیکٹو ڈائریکٹرز جو ہیں وہ پاکستان آ رہے ہیں, اور یہ ملکی معیشت کے لیے اچھی خبر ہے, یہ ملکی معیشت کے لیے اچھی نوید ہے, یہ صرف گورنمنٹ کو ہی لگ رہا ہے. دیکھیں مجھے قرض آپ نے آج تھوڑی لے رہے ہیں, آپ پچھلے کئی دہائیوں سے لے رہے ہیں, یہ تو آپ کا معمول ہے. اس قرض سے کیا پاکستان کی اکانومی کسی بھی موقع پہ اوپر آئی ہے؟ بڑی ہے. ود دی پیسج آف ٹائم آپ کی وہ اکانومی شرنک ہوتی جا رہی ہے. ہاں جی, آپ کی فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں, آپ کی ملیں بند ہو رہی ہیں. اس کے پیچھے کیا ہے؟ آپ کا یہ قرض سے کبھی کسی ملک کی, کسی گھرانے کی تقدیر بدلی خوشحالی آ سکتی ہے؟ نہیں بدلی. آپ نے پے کرنا ہے, اور سود مرکب کے ساتھ آپ نے پے کرنا ہے. یہاں تو ہونا کہ بھئی آپ کو جو دے دیا اس نے قسطوں میں واپس لے لیا, اس پہ سود نہیں ہے, سود مرکب ہے, یعنی سود در سود در سود. سیدھی سیدھی باتیں. صحیح. ایسا صاحب آگے بڑھیں گے, بات کر لیں گے بانی پی ٹی آئی کے خط کے حوالے سے بھی, جو انہوں نے آرمی چیف کو لکھا. اب تو کہیں پہ اس کی تصدیق ہوئی اور کہیں پہ اس کو جو ہے وہ تردید بھی کی گئی. شاہد خاقان عباسی صاحب کا کہنا ہے کہ آرمی چیف کو خط لکھنے کا کیا مقصد ہے؟ آپ نے خط لکھنا ہے تو آپ پاکستان کے عوام کو لکھ دیں. کیسے دیکھتے ہیں آپ شاہد خاقان عباسی صاحب کے؟ میرا خیال ہے میں شاہد خاقان عباسی صاحب کی جتنی بھی موومنٹ ہے اس کو سپورٹ تو نہیں کرے, کبھی بھی میں نے کیا, مجھے خیر وہ بہتر تو نہیں لگتی, لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس بیان کے اندر ان کی پروڈنس مجھے نظر آتی ہے. انہوں نے میرا خیال ہے کام کی بات کی ہے اور ایک اچھا مشورہ دیا. شاہد خاقان عباسی نے بڑی صحیح بات کی ہے, سنجیدہ بات کی ہے, اور اس کو میرا خیال ہے پی ٹی آئی کو لے کے آگے چلنا چاہیے. اور اس وقت پی ٹی آئی کے اندر جو مار دھاڑ ایک دوسرے کے ساتھ ہو رہی ہے, اس کے پیچھے میرا خیال ہے اگر اس مشورے کو بھی مان لے تو ایک اچھی بات ہے. انہوں نے آج یہ جو بات کی کہ عمران خان صاحب کو نا اپنے انٹرسٹ سے باہر نکلنا پڑے گا, قوم کا انٹرسٹ سوچنا پڑے گا. اور اگر آپ نے کوئی لیٹر لکھنا ہے تو پبلک کو لکھیں, آرمی چیف کو کیوں لکھ رہے ہیں؟ یہی بات میرا خیال ہے کئی پروگراموں میں بھی کہہ رہا ہوں کہ آرمی چیف کو لیٹر لکھنے کا کیا فائدہ. آپ نے لیٹر لکھنا ہے تو آپ پرائم منسٹر پاکستان کو لکھیں. اور پھر دوسری بات ہے, آپ پارلیمنٹ میں موجود ہیں, پارلیمنٹ میں سوالات کو اٹھائیں. آپ 45 47 کی بات کرتے ہیں, آپ جتنے بھی ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا آپ ڈومینیٹ کر رہے ہیں, آپ اپوزیشن میں تو ہیں, اور بھائی روز وہاں تماشا لگائیں, روز اس بات کو اٹھائیں. وہ لیٹر جو ہے وہ پڑھ کے ہر جو رکن ہے عمران خان صاحب کا وہ پارلیمنٹ میں بتائے, وہ وہاں ڈیبیٹ کرے. وہ 8 پوائنٹ ہے, وہ 10 پوائنٹ ہے, وہ 5 پوائنٹ ہے, اس قوم نے اگر ان کو ووٹ دیا ہے تو وہاں اٹھائیں اس بات کو. کیوں نہیں اٹھاتے؟ جی ہم پابندے, ہمارے وہ کیا کہتے ہیں قسم کی ہماری زبان بندی ہوئی ہے. تو بھائی پارلیمنٹ کے اندر جینوئن ایشو پر بات تو آپ کر سکتے ہیں, کریں. تو ایسے سب عوام کو تو وہ انگیج کرنے کی کوشش کر ہی رہے ہیں. کبھی ہم دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم 8 فروری آئے گا تو ہم اس کو یوم سیاہ میں تبدیل کریں گے, اور ہم نے اس میں یہ نکات ہم اٹھائیں گے. یہ تو وہ بات ہے جو تقریباً ہر پریس کانفرنس میں پی ٹی آئی کی جاتی ہے. 26ویں ترمیم کی بات ہوتی ہے, جوڈیشل کمیشن بنانے کی بات ہوتی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ عوام کو وہ انگیج کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن عوام اس طرح انگیج نہیں ہو پا رہی ہوتی, تو پھر وہ خط کہاں رہ گیا؟ لیکن سوال جو شاہد خاقان عباسی نے کیا, انہوں نے عوام کی بات ہی نہیں کی. پاکستان انہوں نے لیٹر کی بات کی ہے, اور انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ پارلیمنٹ کے اندر جو ان کے ممبرز ہیں ان کا رول کیا ہے. مثلا آپ کی تو آپ سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹ وہاں پہ کھڑے ہو کے ڈیبیٹ نہیں کرتے. آپ کا سب سے بڑا پلیٹ فارم, قوم کا پلیٹ فارم کون سا ہوتا ہے؟ پارلیمنٹ. یہ ووٹ جو پڑتا ہے سارے ریپرزینٹ, ایک ایم این اے لاکھوں لوگوں کو ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے. بالکل. تو وہ نمائندگی ہوتی ہے پوری قوم کی, تو وہ نمائندگی کہاں جا کے کرتی ہے؟ چلیں آپ الیکٹ نہیں ہوئے, آپ اپوزیشن میں آ گئے تو بات کریں گے نا. جمہوری رویہ یہی ہے. اب اس سے ہٹ کے کہ وہ پوری ہوتی ہے بات یا نہیں ہوتی, لیکن آپ سوال تو اٹھائیں گے نا. ہاں جی. تو یہ لیٹر کے اندر جتنے بھی سوالات آئے ہیں, یہ اچانک ہمیں پتہ چلتا ہے جی ایک لیٹر لکھ دیا گیا, ایک وکیل آتا ہے وہ جیل سے بتاتا ہے کہ جی لیٹر لکھا گیا, اب دوسرا آ گیا. ان کے اپنے پارلیمنٹیرینز کو پتہ ہی نہیں کہ کیا لیٹر ہے اور ادھر لکھا کیوں گیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ بانی پی ٹی آئی کو اپنے بھی اراکین اسمبلی جو ہیں یا اپنے بھی جو لوگ ہیں ان پہ بھی اعتبار نہیں ہے. بھئی ان کو لیٹر لکھیں نا, ان کو کہیں گلی گلی کوچے کوچے جا کے ان چیزوں کو, ان سوالات کو اٹھائیں, تاکہ ایک قوم کی اجتماعی رائے عامہ تو کم از کم ہموار ہو. مطلب آپ یہ نہیں کہتے کہ اسلام کے اندر بھی ہے نا کہ اگر آپ کسی برائی کو روکنے کی طاقت نہیں رکھتے
تو پھر آپ بولیں, طاقت سے نہیں ہاتھ سے روک سکتے تو نہیں دل میں برا جانا. تو فرض کیا آپ سڑکوں پر نہیں آ سکتے, آپ بول تو سکتے ہیں, آپ کے بولنے پہ تو پابندی نہیں ہے, آپ بولیں, ٹھیک ہے. لیکن تو پی ٹی آئی اس وقت اپنا میسج عوام تک ڈلیور نہیں کر پا رہی, یعنی پارلیمنٹ میں وہ آواز نہیں اٹھا پا رہی, اپنا میسج لوگوں تک نہیں پہنچا پا رہی. میسج وہ تو اپنے ایک دوسرے کو میسج نہیں پہنچا رہے. فواد چودھری صاحب نے شعیب صاحب کے ساتھ جو کچھ کیا ہے, ایک دوسرے کو تھپڑ مار رہے ہیں. شیل افضل مربع صاحب کا آپ کے سامنے, آپ کو مربع صاحب کا آپ کو پتہ چل گیا, وہ جو لڑائی چلی ہوئی ہے وہ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی جو لیڈرشپ ہے وہ تو اپنے جو اراکین ہیں, قریبی اراکین, وہ تو آپس میں گریبان ہے, باہم دستوں گریبان ہے, تو وہ تو آپس میں ایک دوسرے کو میسج کنوے نہیں کر پا رہے اور ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں فواد چودھری صاحب کہ میں پی ٹی آئی میں ہوں, اور ان کی وہ جو کمیٹی کہتی ہے وہ کہتی ہے نہیں, وہ کہتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں مجھے نکالنے والے. تو اب خان صاحب کس کے ساتھ کھڑے ہیں یہ بھی نہیں پتا کسی کو. اور بانی پی ٹی آئی کا خط آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کسی ڈیل کی التجا ہے؟ وہاں پھر کیا مطلب ہے پھر؟ مثلا یاد تو یہی شاہد حقان عباسی صاحب نے بات کی تھی ہے نا, کہ آرمی چیف کو خط لکھنے کا مقصد کیا تھا. پھر انہوں نے کہا اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے انٹرسٹ کو دیکھ رہے ہیں کہ مینو چھاڑ دیو بھائی, مینو نہ اندر رکھو, میرے کچھ بندیاں بھی چھاڑ دیو, اور مجھے پرائم منسٹر لاؤ. اس کا مطلب انہوں نے یہ جو اگلا لفظ انہوں نے کہا, انہوں نے اگلا لفظ ان سے کہا کہ آپ کو اپنے انٹرسٹ سے باہر نکلنا پڑے گا. اچھا. اور آپ کو قوم کی بات کرنی پڑے گی, ان ایشوز کے اوپر آئیں, قوم بھی آپ کے ساتھ کھڑی ہو. وہ ایشوز تو کر ہی نہیں, آپ بار بار اس کو جا کے وہ منت سماجت کرتے ہیں. تو پہلے یہ سارا کچھ نہیں کرنا تھا, نہیں کرنا تھا 9 مئی, یہ سارا کچھ کیوں کیا سارا کچھ؟ اب پھنس گئے ہیں, اب منت سماجتیں کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے آج بھی پی ٹی آئی کو چاہیے کہ ان کا جو پنجاب اسمبلی کا فورم ہے, ان کا جو قومی اسمبلی کا فورم ہے, ان کا سینٹ کا جو فورم ہے, ان کا سندھ اسمبلی میں جو اراکین ہیں, بلوچستان اسمبلی میں اگر لوگ ہیں, خیبر پختونخوا میں, وہ ایک بڑی موومنٹ چلائیں گے پلیٹ فارمز کے اوپر. گفتگو کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے. اور میرا نہیں خیال کہ گورنمنٹ اس بات پر, ایک لاجیکل ایک بندہ گفتگو کر رہا ہے, اگر 6 پوائنٹ ہی ہیں تو وہ اس ڈبیٹ کو, ایک بانی پی ٹی آئی اس ڈبیٹ کو ایک ختم کے ذریعے دے رہے ہیں. تو جب ان کے ماؤتھ پیس ہزاروں کی تعداد میں ہو جائیں گے یا سینکڑوں کی تعداد میں جب وہ ماؤتھ پیس بنیں گے اور وہ اس ایشو کو اٹھائیں گے, تو وہ وہاں سے ٹرکل ڈاؤن ہوتی ہے, عام عوام تک جائے گی بات. وہ عام عوام بھی جب یہ بات کرے گی تو ڈیفینیٹلی اس کا ایک امپیکٹ تو آئے گا. رائٹ. اچھا صاحب, ہم نے دیکھا کہ بانی پی ٹی آئی بھی اور پی ٹی آئی کی پوری جماعت ہی, وہ ان کی جانب سے یہ ایک موقف اختیار کیا جاتا ہے, یا یہ بات کی جاتی رہی کہ چونکہ ان سے بات کی جائے گی جن کے پاس اختیارات ہیں. جب حکومت سے مذاکرات کی بات ہوتی رہی, ان کی جانب سے کہا جاتا رہا کہ انہیں حکومت کے پاس تو اختیارات نہیں ہیں, ہم ان سے بات کریں گے جن کے پاس اختیارات ہیں. اب اس خط کا لکھا جانا تو بانی پی ٹی آئی اس چیز کے اوپر ڈیمشن ہے, چونکہ حکومت با اختیار نہیں ہے, اب خط وہاں پہ جائے گا جن کے پاس اختیارات ہیں. دیکھیں یہ وہ باتیں بڑے عرصے سے کر رہے ہیں اور بڑی منت سماجت آج سے تھوڑی کر رہے ہیں. با اختیار کی آپ باتیں کر رہے ہیں, با اختیار ہے تو پھر کیا مل گیا ان کو, اس سے کچھ ریلیف مل گیا؟ آپ نے ایک سسٹم کہتا ہے, اس کا مطلب ہے آپ کو نو ہاؤ ہی نہیں ہے, یہاں آپ کو سیاست کی سمجھ ہی نہیں ہے. آپ پرائم منسٹر آف پاکستان اس لیے بن گئے کہ آپ کو اسٹیبلشمنٹ نے سپورٹ کی. جب انہوں نے باہر نکالا تو آپ کو ماسوائے احتجاجی سیاست کے آتا ہی کچھ نہیں. اچھا. جلاؤ گراؤ, کچھ آپ کی مووز ہوتی ہیں, اچھا, سیاسی مووز, اس میں بصیرت کی ضرورت ہوتی ہے, اس میں تحمل اور برداشت کی ضرورت ہوتی ہے. اچھا. کسی جگہ آپ کو انقلاب کی بھی ضرورت ہوتی ہے. آپ باہر آتے ہیں, آپ یہ نہیں دیکھتے کہ جناب میرے ساتھ 10 آدمی ہیں یا 50 آدمی ہیں یا 500 آدمی ہیں. آپ اپنا موقف دیتے ہیں, اس موقف کے بعد قوم سن رہی ہوتی ہے, لوگ آپ کے لیے نکلتے بھی ہیں, لیکن وہ موقف آپ کا دینا ضروری تھا. چلے جب آپ نے وہ دے دیا, اس کے بعد آپ کی ڈرائنگ روم سیاست ہوتی ہے, آپ اپنے پارلیمنٹ آپ کے پاس موجود ہوتی ہے, اور بہت سارے آپ کے پاس فورمز ہوتے ہیں جہاں آپ اپنی بات کو آگے لے کے چلتے ہیں. آپ گھوم پھر کے ایک ہی جگہ پہ چلے جاتے ہیں کہ ہمیں معافی دے دیں. آرمی چیف کے پاس خط لکھنے کا کیا مقصد ہے؟ معافی تو اور کیا ہے کہ مجھے باہر نکال, انورٹڈ کاماز, اور کیا ہے. یہی شاید اچھا, ہم نے ایسے سب چونکہ پھر آرمی چیف کی جانب سے بھی کہا گیا کہ اگر خط آتا بھی کچھ اس طرح کا تو وہ تو میں اس کو نہ کھولنے کی زحمت کرتے, وہ جو ہے وہ وزیر اعظم کو بھجوا دیتے. اب ان کا یہ کہنا کہ وزیر اعظم کو بھجوا دیتے, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ وزیر اعظم کے بااختیار ہونے کی نشاندہی کی گئی ہے کہ وہ اس چیز کے اوپر بات ہے. انہوں نے یہی اختیارات کہنا کہ ملک کے پرائم منسٹر ایک جمہوری گورنمنٹ موجود ہے, تو آرمی چیف براہ راست کسی پولیٹیکل جماعت سے, پہلی بات یہ ہے کہ مذاکرات نہیں کر سکتے. دوسری بات ہے کہ کسی پولیٹیکل جماعت کے ایسے ہیڈ کے ساتھ جس کے اوپر بہت سارے مقدمات ہیں, وہ جیل میں بند ہے, تو وہ کیسے کر سکتے ہیں؟ اگر وہ کرتے ہیں تو کس آئین اور کس قانون کی روشنی میں کرتے ہیں؟ اگر کوئی خط ان کے پاس آ بھی جاتا ہے, ان کے پاس کیا آپشن بچتا ہے؟ ان کے پاس یہی آپشن بچتا ہے کہ جو الیکٹڈ گورنمنٹ ہے اس کو بھیج دیں وہ لیٹر. تو
ایون دین انہوں نے یہ کہا کہ ان کے پاس آتا تو وہ پڑھتے بھی نہ. ان کا بھی بنتا بھی یہی ہے کہ وہ کیوں پڑھے اس کو. وزیر اعظم کو بھجوا دیتے وزیر اعظم کو بھجوائیں کہ وزیر اعظم باختیار ہے, اچھا وہ اب فیصلہ کر سکتے ہیں. ریلیف جو مانگ رہے ہیں, اصل کہانی کیا ہے؟ اصل کہانی ہے کہ وہ ریلیف پرائم منسٹر پاکستان کیسے دے سکتے ہیں کہ ان کو باہر نکال دیں اور پھر خود گھر چلے جائیں اور ان کو اپنی سیٹ پہ بٹھا دیں. وہ کیا کہتے ہیں, وہ انوکھا لاڈلا کھیلن کو مانگے چاند. تو انوکھا لاڈلا بانی پی ٹی آئی. ہاں جی, اور کیا ہے نا, مثلا آپ یہ کہہ رہے ہیں پرائم منسٹر سے کہ جی وہ سارے جو تو قوانین انوکھے لاڈلے جو ان کے اوپر قوانین ہیں, جو عدلیہ کے جتنے بھی ایک پروسیجر چل رہے ہیں, سب کو ختم کر دیا جائے اور ان کو باہر نکال دیا جائے. صحیح. اظہر صاحب, چونکہ آپ شیر افضل منور صاحب جو ہیں وہ اپنی پارٹی سے کچھ ناراض ہیں, چونکہ پارٹی کی جانب سے انہیں نکال دیا گیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے 4 دن ہو گئے, میں پوچھ رہا ہوں اپنی جماعت سے کہ مجھے کیوں نکالا, تو بتایا نہیں جا رہا کہ مجھے کیوں نکالا. اب وہ سوال جو پی ایم ایل این کے رہنما جو ہے وہ پوچھتے رہے, نواز شریف صاحب کہتے رہے مجھے کیوں نکالا, اب شیر افضل منور صاحب بھی اپنی جماعت سے پوچھ رہے ہیں مجھے کیوں نکالا. دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ ایک اور آواز بڑی جلدی آپ کو آئے گی, وہ گنڈا پور صاحب کی ہوگی. وہ بھی وہ بھی کہیں گے مجھے کیوں نکالا. اچھا صحیح. تو یہاں اندر گروپس بن چکے ہوئے ہیں اور کوئی اس طرح پارٹی سے نکالتا ہے, وہ آپ کے ایم این اے ہیں اور وہ صحیح کہہ رہے ہیں. آپ کی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ میں ایسے ہی جو ریزائن کر دوں گا. اب ان کو ہٹانے کے لیے جو پارٹی چیف ہیں وہ جب تک نہیں لکھیں گے وہاں پر, اور پارٹی چیف ہیں کون پہلے یہ بتائیں. صحیح. پہلی بات ہے کہ کیا وہ پی ٹی آئی کی سیٹ سے آئے ہیں, وہ تو آزاد ممبر کے طور پر آئے ہیں. پھر وہ جس پارٹی میں شامل ہوئے وہ کیس آگے التوا کا شکار ہے, اس پہ بھی کوئی فیصلہ تو نہیں بھی آیا نا. تو وہ جو کیا کہتے ہیں سنی اتحاد کونسل والا, تو پہلے تو یہ ہے کہ ان کے خلاف کوئی کارروائی ہو ہی نہیں سکتی. اگر ہوگی بھی تو اتنی پیچیدہ ہے کہ جب تک فیصلہ آئے گا 5 سال گزر چکے ہوں گے. تو وہ بڑے سمجھدار ہیں. نہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ پارٹی نے اگر ان کو نکالا, پارٹی رکنیت معطل کی گئی ان کی, تو اس میں وہ پارٹی کا اختیار ہی نہیں تھا کہ وہ انہیں نکال سکتے. نہیں, ان کے پاس اختیار تھا, لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ان کو پاس یہ جو کمیٹی ہے, اچھا جیسے ہی فواد چودھری صاحب نے اس کمیٹی کے بارے میں کہا ہے, ٹھیک ہے نا, ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. تو وہ دونوں یہ کہتے ہیں کہ جناب ہمارا بانی پی ٹی آئی ہمارے ساتھ ڈائریکٹ تعلق ہے, ٹھیک ہے, ہم ان کو مانتے ہی نہیں. اچھا, اب وہ باہر کی کسی لیڈرشپ کو یہ دونوں لیڈر نہیں مان رہے. اچھا چلیں خیر, فواد چودھری صاحب کو میں چھوڑ دیتا ہوں. اب یہ تو ایم این اے ہے نا, اور یہ سمجھے کہ اگر یہ آج کہہ دیں کہ جناب میں آپ کے ساتھ نہیں ہوں, تو ایک فارورڈ بلاک آرام سے بن جاتا. صحیح, ایک فارورڈ بلاک بن جاتا. تو بانی پی ٹی آئی کی جانب سے تو کچھ بھی ایسا سامنے نہیں آیا. ابھی سامنے نہیں آیا, لیکن یہ لڑائی بتا رہی ہے کہ پارٹی پر بانی پی ٹی آئی کی جو گرپ ہے وہ تیزی سے کمزور ہو رہی ہے. اچھا, تو ایسا سب چونکہ وہ یہی وجوہات ہے کہ وہ تو پابند سلاسل ہے نا, تو پارٹی پھر وہ تتر بتر کا شکار ہے. میں نے وہی کہا کہ اب وہ لوگ ہیں سارے کے سارے جنہوں نے پارٹی کو باہر رہ کے الیکشنوں کے اندر, شیر افضل منور صاحب نے موومنٹ چلائی, اس کے بعد گنڈا پور صاحب ہیں, اور پھر کسی دور میں آپ یہ دیکھیں فواد چودھری صاحب بھی تھے. اچھا, یہ اب باہم دستوں گریبان ہیں, اور یہ جو قریبی یعنی آپ کے رائٹ اور لیفٹ کے لوگ ہیں, یہ اس وقت لڑ رہے ہیں. صحیح. تو آپ کی پارٹی پہ پھر گرفت اس کا مطلب ہے کمزور ہے. صحیح, بہت شکریہ اجنبی صاحب آپ کا. ناظرین, آپ کا بھی پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ. فی الوقت مجھے اور ایسا زیادہ صاحب کو دے اجازت. کل پھر بات ہوگی, سیم چینل سیم ٹائم. اللہ